الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ کے راستے میں جان مال ہر چیز خرچ کرنا. کیوں خرچ کرنا؟ تاکہ اللہ تک پہنچ جائیں. اللہ کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ. جان مال وقت جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو خرچ کرتے رہنا. اللہ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں دور کرتے رہنا، چاہے نفس کی طرف سے رکاوٹیں ہیں، چاہے بیرونی دشمنوں کی طرف سے، چاہے اندرونی دشمنوں کی طرف سے. یہ رکاوٹیں دور کرتے کرتے اللہ تک پہنچنا. اس میں اگر بیت اللہ میں بھی مقابلہ کرنا پڑے تو اس کی بھی اجازت دے. حرمت والے مہینوں میں اگر حملہ کرنا پڑے، پہلے منع تھا، اب اس کی بھی اجازت دی. لیکن جب تک وہ پہل نہ کریں کافر تو اس وقت تک قتال نہ کرو. حرم میں اگر وہ پہل کرتے ہیں، تمہیں حرم سے آنے سے روکتے ہیں، تو پھر تم بھی ان پہ جوابی کارروائی کر سکتے. حرم کیوں محترم ہے؟ وہاں لڑائی کرنے سے کیوں منع کیا؟ وہاں شکار کرنے سے کیوں منع کیا؟ درخت کے پتے کاٹنے سے کانٹا بھی نہیں اکھیڑ، جاڑیاں بھی نہیں اکھیڑ. اس لیے کہ مطاف میں 400 انبیاء علیہ السلام دفن ہیں، اور حتیم میں ہاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دفن ہیں. آدم علیہ السلام کا سب سے پہلی عبادت کرنے کی جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی نے اس میں بیت اللہ بنایا، اس کا احترام بہت ضروری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی جگہ ہے، تو اس لیے پہل تم نہ کرو. اگر دشمن وہاں بھی تمہیں روکتے ہیں، قتال کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن اجازت اللہ نے خاص طور پر عطا کی. نہ اس سے پہلے جائز تھا، نہ اس کے بعد جائز ہے کسی کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کے صحابہ کی حرمت ایسی ہے کہ ذی قعدہ کا مہینہ بھی ہو جو حرمت والا، احرام بھی باندھا ہوا ہو، اس میں بڑی پابندی ہے، اور حرم بھی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کریں، آپ کی وجہ سے صحابہ پر حملہ کریں، تو پھر اس کی اجازت ان پہ حملہ کرنے کی. اتنی مقدس جگہ پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کے صحابہ کی حرمت سب سے بڑی ہوئی ہے. حرمت والے مہینے میں بھی اجازت، حرمت والی جگہوں میں بھی اجازت، احرام کی حالت میں بھی اجازت. بعضے کہتے ہیں کہ یہ پیار محبت سے رہنا چاہیے، یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے. بعضے تو ہندو تو جانوروں کو بھی ذبح کر کے راضی نہیں، خون نہیں بہانا چاہیے. لیکن ان کی آپس میں جنگیں اگر دیکھیں کتنی انہوں نے خون ریزی کی، یہ نہیں دیکھتے. عیسائی بھی یہی کہیں گے پیار محبت سے رہو، ہماری انجیل یہ کہتی ہے.
تمہارا قرآن جو وہ تو خون ریزی کی جگہ جگہ قتال کرو قتال کرو، تو یہ نہیں دیکھتے انہوں نے مسلمانوں کی کتنے خون بہائے، کتنے ملکوں پہ قبضہ کیا، یہ نہیں دیکھتے، اپنے کرتوت نہیں دیکھتے، مسلمانوں کے آنکھ کا چھوٹی سی تنکا بھی شیطین لگتا، اعتراض کرتے۔ دشمن کو پنپنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، جیسے وائرس ہے آج کل پھیلا ہو، قوت مدافعت بھی ضروری ہے، اچھی غذائیں کھاؤ تاکہ مقابلہ کر سکو، قوت مدافعت پیدا ہو جائے۔ ادھر انجیکشن بھی لگا رہے ہیں، ویکسین بھی لگا رہے ہیں تاکہ قوت مدافعت پیدا ہو جائے دشمن کے خلاف، وائرس دشمن، اور سپرے بھی کرنا ہے اس کو مارنے کے لیے، مر جائے، حملہ ہی نہ کر سکے۔ اینٹی بایوٹکس بھی کھا رہے ہیں تاکہ جسم میں جو بیکٹیریا چلے گئے وہ مر جائیں۔ یہ موذی چیزیں ہیں نا، ان پہ رحم نہیں کرنا، ان پہ رحم کرنا، چیتے پہ رحم کرنا بکریوں پہ ظلم ہے، بیچاری بکریوں پہ ظلم۔ اس لیے جہاد، اللہ کہہ رہے قتال کرو، جہاد کرو، خرچ کرو، یہ نہیں جب دشمن سر پہ آ کے مارے گا اس وقت اٹھ جاگنا۔ کوئی قوم شان و شوکت سے اس وقت تک نہیں رہ سکتی جب اس میں شجاعت اور سخاوت نہ ہو۔ جو بزدل قوم ہے اس کی کوئی مستقبل نہیں۔ آج دیکھ لو کل کا اخبار کتنا بھرا ہوا، فلسطین پہ کتنے حملے ہوئے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ احکام ہم نے چھوڑ دیے۔ اب قتال کون کرے، کس سے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، یہ قرآن پاک اور حدیث میں واضح طور پر بیان کیا۔ ہر ایک جانور کو قتل نہیں کرنا، جو موذی جانور ہیں، حربی جو کافر ہے ان سے کرنا ہے، جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، ان کو اگر موقع دے دیا جائے طاقتور بننے کے لیے تو یہ اپنے آپ پہ ہی ظلم ہے۔ مسلمان یہ لوگوں کو اپنے سائے میں رکھتا ہے، دوسروں کے سائے میں نہیں رہتا۔ یہ ہندو رہتے ہوں گے دوسروں کے سائے میں، یہ مرزائی رہتے ہوں گے اپنے دوسروں کے سائے میں۔ مرزائی کہتے ہیں کوئی حملہ کرے تو اسی وقت حملہ کرو، نہیں، اسلام میں جو حملہ کرے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 جنگوں میں دفاع کیا، احد میں اور خندق، باقی سارے خود حملے کیے، خود حملے کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں خود حملے کیے۔ تو جنگ جو ہے یہ جہاد 4 طرح کا ہے، قتال 4 طرح کا ہے۔ کافروں کے خلاف حربی، کافروں کے خلاف جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کی۔ مرتدین کے خلاف جنگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ مانعین زکوٰۃ، ختم نبوت کے منکر، مرتد ہونے والے، ان سب کے خلاف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قتال کیا۔ باغیوں کے خلاف، خارجیوں کے خلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتال کیا۔ اور قتل کسے کرنا ہے؟ 3 شخص ان کو قتل کر سکتے، اجازت۔ حربی کافر، حربی کافر کو، اور جو کسی کو قتل کرے ظلماً اس کو بدلے میں، اور جو شادی شدہ زنا کرے اس کو قتل کرو۔
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اس کو بھی قتل کرنا۔ عبداللہ بن ابی کے لڑکے عبداللہ اپنے باپ جب اس نے گستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کی اجازت مانگی، قتل کرنے لگے، آپ نے منع کر دیا۔ ایک صحابی کی والدہ نے گستاخی کی، صحابی نے اپنی والدہ کو ہی قتل کر دیا۔ تو کس کے ساتھ جنگ کرنی ہے؟ حربی کافر کے ساتھ۔ کس نے کرنی ہے؟ جو طاقت رکھتے ہیں، جس کے پاس مال ہے، مالداروں سے اللہ نے مال مانگا، جن کے پاس وقت ہے اللہ نے ان سے وقت مانگا نماز کے لیے، وقت دو اللہ کو، مال دو اللہ کے رسول۔ جن کے پاس جان ہے، جاندار، مالدار، دنیا دار، جن کے پاس جو جاندار ہے ان سے جان مانگی۔ اللہ نے جان مال مومن کے جنت کے بدلے میں خریدے ہوئے ہیں۔ یہ میدان جنگ میں یہ امانت دینے کا یہ جگہ ہے اور جنت اس کا بدلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں قتال کروں، اتنا قتال کروں کہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ 3 دفعہ فرق اور 4 دفعہ شہادت کا قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا، قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ، قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ، پھر قتل کر دیا۔ فصل ہری بھری پھر ہی رہ سکتی ہے، فصل سے نفع پھر ہی ہوگا جب گھاس پھوس اور کانٹے دار جھاڑیاں نکالیں گے۔ گھاس پہ رحم کرنا فصل پہ ظلم ہے، کانٹے دار جھاڑیوں پہ رحم کرنا کہ یہ ان کو بھی پھلنے پھولنے دو، پھلنے پھولنے دو، تو فصل تمہاری نہیں ہوگی۔ کوئی عضو جسم میں سڑ جائے، گل جائے، اس کو کاٹنا یہ رحم ہے، سارے جسم پر رحم ہے۔ اس کے لیے فیس بھی دیتے ہیں ڈاکٹر کو، یہ کاٹ دو تاکہ جسم میں زہر نہ پھیل، جان بچ جائے۔ تو اگر اسلام نے اجازت دی ہے تو اس پہ کیا اعتراض؟ جہاد کی اجازت دی ہے تو اس پہ کیا اعتراض؟ چوروں، ڈاکوؤں کو، راہزنوں کو حکومت ایک ہے، اخلاق ایک ہے، قانون۔ اخلاق میں اسلام نے کہا معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، احسان کرتے رہو، یہ کہا احسان اخلاق۔ لیکن ایک ہے قانون، قانون نافذ کرنا۔ اگر قانون نافذ نہیں کرو گے تو چور اور غنڈے اور بدماش یہ امن تباہ کر دیں گے۔ ایسے ہی دنیا کے غنڈے جو ہیں، کافروں کے جو غنڈے، یہ مسلمانوں کو نہ نماز پڑھنے دیں گے، نہ مسجدیں ان کی چھوڑیں گے، نہ اور عبادت گاہ چھوڑیں گے۔ ان کو طاقت کی ضرورت، جسم میں طاقت ہوگی تو مقابلہ کرے گا۔ مسلمانوں میں طاقت ہوگی تو مقابلہ کریں گے غیروں کا، جسم میں طاقت ہوگی تو بیماریوں کا مقابلہ کرے گا۔ تو اپنے اندر طاقت پیدا کرنا، اپنی حفاظت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وان منکم لمن لیبطئن۔ بعض اس سے ہچکچاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے، نہ دفاع کرتے اور نہ نکلتے اللہ کے راستے میں۔ تو یہ نقصان ہے۔ مسلمانوں میں طاقت خون کے بہنے سے آتی ہے۔ بوقت ختنہ میں چیخا تو نائی ہنس کر بولا۔ مسلمانوں میں طاقت خون کے بہنے سے آتی ہے۔ زکوٰۃ دے اگر کوئی زیادہ ہو تونگری، بکھیر دے اناج اگر فصل ہو ہری بھری،
کٹیں جو چند ڈالیاں نمو ہو نخل طاق کی، کٹیں جو چند گردنیں تو قوم کی ہو زندگی، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ کے حکم سارے پورے کرنے، کون جہاد کون کرے گا؟ جو اس قابل ہے۔ وقاتلو، اس میں نیت تو سارے ہی کریں، جس نے نیت نہیں کی اسی حال میں اس کی موت آ گئی، اس کے جہاد کی نیت ہی نہیں کی اللہ کے راستے میں، تو اس کی ایک قسم کے نفاق پہ موت آئی۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے مسلمان۔ کس کے ساتھ کرنا؟ حربی، جو موذی ہے کافر، ان کے ساتھ۔ کون کرے گا؟ جو جن میں جان ہے، لنگڑے، لولے، اندھے، بیمار، ان پہ نہیں ہے۔ اور جو بھی جتنے بھی جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے، ضروری نہیں سارے قتل ہی کریں، کئی چیزیں ہوتی ہیں جہاد میں۔ جو کھانا پکا رہے ہیں وہ بھی شامل، وہ بھی جہاد میں شامل، جو پہرا دے رہے ہیں وہ بھی شامل، جو دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے وہ بھی شامل، جو ان کے جانوروں کو چارہ ڈال رہے ہیں یہ بھی شامل، اور جو ملک کی حفاظت کر رہے ہیں یہ سارے شامل۔ تو قاتلوں میں سارے ہی شامل ہو سکتے ہیں، نیت کریں۔ لیکن جب تک یہ بادشاہ جو ہے امیر، وہ جب تک جہاد کا وہ نہ ہو اس وقت تک فرض نہیں ہے، یہ شرط ہے۔ تو بادشاہ کو بھی دیکھنا چاہیے، حاکم کو دیکھنا ہے کیا کرنا ہے، کس وقت جہاد کرنا ہے، کب نہیں کرنا، اس کو علم ہونا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اور کب تک کرنا ہے، انتہا کب تک ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، شرارت ان کی ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، کفر سے اسلام سے روکنا، اور یہ فتنہ جو ہے برپا کیا، مسلمانوں کو ستانا، روکنا، دین سے روکنا، عمرے سے روکنا، نماز سے روکنا، قربانی سے روکنا، اذان سے روکنا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، ان کی قوت ٹوٹ جائے، یہاں تک قتال کرنا۔ حتیٰ لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، اللہ کا دین غالب آ جائے۔ عرب میں صرف جہاد ہے اور اسلام ہے، جزیہ نہیں ہے، اور جزیہ صرف اہل کتاب پر ہے، لیکن اہل عرب کے جو اہل کتاب ہیں ان پہ جزیہ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکالا، مدینہ کو صاف کیا، ساری دنیا سے لوگ آئیں گے مدینہ میں، مکہ میں، تو یہ اسلام ہی اسلام ہونا چاہیے تاکہ اسلام کو دیکھیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر سے بھی ان کو جلا وطن کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تمہیں یہاں سے بھی جلا وطن کیا جائے گا، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ بعض کہتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ حکم کیوں کیا؟ یہ تو بڑا ظلم ہے، رہنے کی سہولت ہونی چاہیے ہر جگہ جہاں آدمی چاہے رہ سکے۔ تو شاہی محل میں صرف شاہی نوکر ہی رہ سکتے ہیں، کوئی نہیں برداشت کرتا۔ تو یہ جزیرہ عرب یہ اللہ کا خاص یہ علاقہ ہے، یہ صرف دین کے لیے، یہاں جزیہ بھی نہیں لینا، یا قتال یا قتل یا اسلام۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ بعد آ جائیں تو اللہ بھی معاف کرنے والا، تم بھی معاف کر دو، اسلام لے آئیں، قتل بند کر دیں، اور امن کے ساتھ، امن اور سلامتی اسلام قبول کر لیں، تو تم بھی، اللہ بھی غفور رحیم ہے، تم بھی معاف کر دو، تم بھی چھوڑو۔ یہ شوقیہ قتل نہیں کرنا ہر ایک کو، اگر وہ بعد آ جاتے ہیں تو چھوڑو،
فَإِنِ انتَهُوا فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اگر یہ بعد آ جاتے ہیں تو پھر صرف پھر کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرنی، ہاں جو ظالم ہے۔ اس کے بعد اگر اسلام لا کر چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، پھر ان کو پکڑو۔ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بغاوت کرتے ہیں پھر ان کو پکڑ لو۔ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ تو چوروں ڈاکوں پہ رحم نہیں کرنا، غنڈوں پہ رحم نہیں کرنا، اس سے دنیا کا امن، اگر اس پہ رحم کریں گے دنیا پہ امن نہیں آئے گا۔ تو ایک ہوتا ہے اخلاق، ایک ہے قانون نافذ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ میں ہر حکم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حاکموں کو بھی، ہمارے عوام کو۔ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اس سے بڑا عدل اور کوئی نہیں ہے۔ اسلام جو اس سے بڑا عادل کوئی مذہب نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں اتنا ہی، کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو، جتنا کسی نے ظلم کیا اتنا ہی بدلہ لو، اس سے بڑھو نہ، پھر تم ظالم بن جاؤ گے، اس سے علماء نے یہ بھی لکھا، جو چیز جو مثلی چیز ہے اس کی مثل ہی، کسی نے کسی کی بکری چرائی یا دانے چرا لیے تو اتنے ہی دانے اس سے لے لو۔ بکری چرائی تو بکری کا اس کی قیمت دے دو۔ کسی نے چوری کی، چور کے گھر سے اس کا سامان اگر تم چرا بھی لوگے یہ جائز ہے، اتنا بدلہ لے سکتے، لیکن زیادہ نہیں، زیادہ نہیں نقصان جتنا کسی نے۔ ہاں بعضی چیزیں ایسی ہیں جن کا مثلی بدلہ نہیں ہے۔ کسی نے زنا کیا تو اس کے بدلے میں زنا کی اجازت نہیں، چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کا یہ بدلہ ہے، اللہ نے مقرر کیا اس کی سزا۔ تو یہ اللہ عادل ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اس نے یہ نافذ کیا۔ ڈاکوں کو قتل کرنا یہ اللہ نے نافذ کیا۔ تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنا، اور اسی طرح ساری دنیا میں کیسے دین کا بول بالا ہو جائے، مسلمانوں کی شان و شوکت ہو جائے، اسلام غالب آ جائے، اس کے لیے یہ قتال ہے اور جہاد ہے۔ اللہ میں ہر حکم ماننے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك واجعلنا من عبادك الصالحين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلی اللہ علیہ